کے اندر یہ سب سے بڑا عیب ہے، جو بات مشرک کے لیے وہ مومن پر فٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ لوگ ہیں کلی طور پہ ظاہراً دیندار ہیں پورے، لیکن پتہ نہیں ان کے اندر کیسا تکبر آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے علاوہ ہر دوسرے شخص کو کافر جانا، مشرک جانا۔ جب ہر دوسرا بندہ انہیں مشرک لگا، ہر دوسرا بندہ کافر، ان کے نظریات میں اتنا تشدد آ گیا، پھر یہ دین سے خارج ہو گئے۔ اور ان کی پہچان پہلے نہ ہو سکی، اب آئیے آ گیا موضوع، ان کی پہچان پہلے نہ ہو سکی۔ یہ خاص تھی یہ سارا معاملہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا معاملہ سپرد کر دیا مولا کائنات کے، کہ میرا علی اس چیز میں فرق کرے گا، تفریق کرے گا کہ ہم بتاتے ہیں کہ دین کے ساتھ مخلص ہو کے چلنے والے کون ہیں، اور دین کا نام استعمال کر کے اپنے کردار سے دین سے خارج ہو جانے والے کون ہیں۔ یہ فتنہ خارجیہ مولا علی کے سامنے اس نے ٹکر لی تو پھر دین سے نکل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی 30 نشانیاں بتائی ہیں کہ خارجی لوگوں کی 30 نشانیاں ہیں۔ اگر میں اپنے مرشد حضور سجاد سائیں سرکار کا انداز اپناؤں نا تو پھر میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ سائیں جب کبھی قرآن پاک کے اندر موجود آیات قرآنیہ جو سورہ المنافقون کے اندر آئی ہیں تو ان آیات کے ترجمہ کرنے لگتے نا تو آقا مرشدی سیدی فرماتے کہ یار مومنوں کی شان تو تم سنتے ہی رہتے ہو، آؤ آج ذرا منافقوں کی شان سنو۔ اور پھر حضور مسکرا دیا کرتے تھے کہ آؤ آج منافقوں کی شان۔ تو وہ منافقوں کی شان تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے بات تو کی ہے نا کہ منافق کو پہچاننا ہے تو آؤ ذرا دیکھو وہ ان کا یہ کردار ہے، ان کا یہ کردار ہے۔ تو آئیے ذرا آج خارجیوں کی شان سنتے ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں حضور نے جو ان کی 30 نشانیاں بتائی ہیں کون سی۔ میں اگر ڈیٹیل سے بائی نیم ایک ایک آپ کو بتاؤں، پھر اس پر ایک جب نام بتاؤں گا اس کی ایک وضاحت ہوگی، تو اس پر بہت ایک لمبا موضوع بنتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ بغیر وضاحت کے صرف ان ناموں کو ذکر کر جاؤں جو اپنی وضاحت خود ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلا سرکار مدینہ نے فرمایا کہ تم اگر ان کا تقوی ظاہری دیکھو گے نا، خارجیوں کا، یہ خارجیوں کی نشانیاں ہیں، ذرا اگر ان کا تقوی ظاہری دیکھو گے، فرمایا اگر ان کو نمازیں پڑھتا دیکھو گے نا تو تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں، اپنے سجدوں کو حقیر سمجھو گے۔ آپ کو کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں، یار یہ کمال، یہ ہے اصل نمازی۔ حضور نے فرمایا یہ خارجیوں کی پہلی نشانی ہے۔ ہائے آپ کتنے اچھے لوگ ہیں، ابھی میں منزل پہ پہنچا نہیں، آپ کے دل اندر سے آواز دے رہے ہیں کہ ہم بات ساری سمجھ گئے ہیں۔ چلے ایک تڑپ میری سننا چاہیں گے آپ؟ ایک میری بھی تڑپ ہے۔ جب بات ہی کرنی تھی دین سے نکل جانے والوں کی تو میرے آقا وہ چیزیں فرماتے کہ جب ہمارے کان سنتے تو ہم سنتے ہوئے بعد میں یہ کہتے ہاں جی جب تھے ہی دین کے خارج تو ان میں تو اللہ والی کوئی بات ہونی نہیں تھی، یعنی حضور کہتے وہ بے نمازی تھے، ہم کہتے بالکل آقا سیدی یا رسول اللہ وہ جیڑا ہوں اللہ تو دور ہو گیا ہے، وہ خارج دین تو خارج تو او دے چ اللہ والی گل کوئی نہ ہو سی تے وہ خارج ہویا ہے نہیں ہے۔ نماز اگر وہ بہت پڑھ دینے یہ تو اللہ والی گل ہے تو پھر کیسے خارج ہے؟ جتنی نشانیاں سنو گے حیران ہوتے جاؤ گے۔ پہلی نشانی، ان کی نمازیں دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ تو انعام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ تخت پر ہوں گے، لیکن ان کا ٹائٹل ہے وہ دین سے خارج ہیں۔ دوسری فرمایا تم ان کے صوم و صلات، ان کے روزے داریاں دیکھو گے تو تم کہو گے کہ ہم نے تو تقوی حاصل ہی نہیں کیا، ہماری بھوک پیاس تو ان کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو دین کے سب سے کامل ترین لوگ ہیں۔ فرمایا تیسری چیز اگر تم ان کو قرآن پڑھتا کبھی دیکھ لو گے۔ یہاں حضور نے اقسام بیان کی ہیں، پہلے حضور نے قرآن پڑھنے کی بات کی ہے، فرمایا جہاں تک تم ان کو پڑھتا دیکھو گے تو تمہیں یوں لگے گا کہ یار اصل قرآن کی تلاوت کا حق یہ ادا ہو رہا ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن ابھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات سمجھتے جا رہے ہیں
کہ جیسے میرا دل پریشان آپ کا بھی اسی طرح پریشان. تو یہ تو ساری وہ خوبیاں ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں. یہ تو ساری وہ خوبیاں اچھائیاں ہیں جو دین کے ساتھ متمسک کر دیں، لیکن ان کا ٹائٹل ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں. فرمایا وہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ جیسے ابھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے. فرمایا اور وہ جس قدر تمہارے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے دلیلیں دیں گے. پہلے حضور نے تلاوت کی بات کی، فرمایا ان کی قرآن کی ذرا قرآن کے ساتھ تعلق دیکھو، قرآن کی فہم دانی دیکھو، قرآن کا سمجھنا، کہ تم جس ٹاپک پہ ان سے بات کرو گے وہ کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت لے کے آ جائیں گے. فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے ضرور، اور ہر بات پہ قرآن کی آیت بھی ضرور تلاوت کریں گے، لیکن ان کا یہ تلاوت کرنا، ان کا یہ پڑھنا گلے سے اوپر ہوگا. اس کلام کی ہدایت ان کے دل تک نہیں پہنچے گی. اب گنتی چھوڑیں کہ 30 باتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں، لیکن جو اہم خلاصہ ہے آپ اس سے پیغام لیتے جائیں. فرمایا وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں کھڑے ہوں گے، اپنے لباس کا بڑا خیال رکھیں گے. شلوار نو پورا اونچا کر کے رکھنا ہی، ٹخنے ذرا پوری طرح اوپن. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آقا کی تعلیمات ہیں، تو آقا کی تعلیمات میں کیا نماز نہیں ہے؟ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں تم چاہے جتنی مرضی پڑھ لو گے، لیکن ان کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. تو اہتمام تو ہم بھی کرتے ہیں، کیا وضو ہم نہیں کرتے؟ پر میں ذرا ان کے اہتمام کبھی چیک کرنا. غسل ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر بڑی پاکیزگی چاہیے، وضو ہم بھی کرتے ہیں، کلی ہم بھی کرتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پڑھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ اہتمام تو ہم بھی کرتے ہیں. پر میں نہیں، جو ان کا اہتمام دیکھو گے پھر حیران ہو جاؤ گے. بڑے اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں آئیں گے، لیکن حضور نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ ہیں وہ خارجی. کیسا عجیب لطف لے رہے ہیں آج ہم کہ کس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ساری نشانیاں اللہ سے جوڑنے والی ہیں، سارا کلام وہ پڑھ رہے ہیں ہم، آقا کے وہ فرمان سامنے لا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ تو پھر آگے ان کہہ دیا جائے کہ وہ ان میں سے ایک ابدال ہوگا وقت کا، ایک کتب ہوگا، ایک غوث ہوگا، لیکن پھر آپ بھی کہہ دیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ خارجی ہیں، دین سے خارجی ہو گئے. آقا نے فرمایا اور تم لوگ پھر دیکھنا، وہ لوگ بظاہر جب دین کی بات کریں گے، وہ بڑی بات آ گئی، ہائے ہائے بڑی بات آ گئی. بظاہر جب دین کی بات مسئلہ سمجھا رہے ہوں گے، وضو دی بارش، وضو دے فرض، استنجا گرمیوں میں کیسے کرنا، سردیوں میں کیسے کرنا، یہ ساری ڈیٹیل یہ کریں گے تو انداز بڑا میٹھا ہوگا. آپ کو لگے گا یہ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں، اتنا اچھا اخلاق حسنہ ہے ان کا. لیکن جب کسی انسان کا درد بانٹنے کی بات آئے گی، وہ اپنے منہ سے انگارے اگلیں گے. جب کسی انسان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنے کی بات آئے گی، وضو کی بات کر رہا تھا، لگتا ہے کہ اخلاق حسنہ پہ فائز ہے. جب انسانیت سے بات کرنی تھی، مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ کرنا تھا، جب حقوق العباد پہ آنا تھا، پھر لگتا ہے کہ منہ سے انگارے نکل رہے ہیں. فرمایا ان کا بظاہر تم کہو گے کہ اتنے عظیم خلق والے، کیسے میٹھا کلام کرتے، لیکن انسانیت دیکھو گے تو ان جیسا ظالم کوئی نہیں. اور فرمایا کبھی ان کو دیکھنا، اگلی نشانی جو دین سے خارج ہو گئے، جب کبھی تم ان کو لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں دیکھو گے، یعنی ان سے کسی نے قرض لے لیا اور اب وہ قرضہ وصول کرنے آئے کھڑے ہیں، تو ایسے لگے گا کہ ان جیسا کوئی دنیا میں جابر ہی نہیں ہے. ان کے حلیے سرکار فرماتے ہیں دین والے ہوں گے، ان کے سر پہ دستاریں ہوں گی، چہروں پہ سنتیں سجی ہوں گی، لیکن ان جیسا مزاج کا ظالم و جابر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اسی تواتر کے ساتھ ایسے ہی چلیں گے، اور وہ قرآن کی آیتوں کا اپنی مرضی کے مطابق مفہوم دیں گے. میں نے جتنی 8 سے 10 چیزیں بیان کی ہیں، اگلی ساری 20 اسی سے ریلیٹڈ ہیں. پھر ان کا حلیہ، گردن کا موٹا ہونا، سر کو مسلسل منڈوا کے رکھنا، وہ تو ان کے لباس کی نشانیاں ہیں، اس میں ابھی نہیں جاتا. انسان اصل پہچانا جاتا ہے جب وہ کسی سے کلام کرے، جب وہ اپنے رب سے معاملہ کرتا ہے تو دیکھنا ہے کتنے خلوص سے کرتا ہے، اس کی عبادت میں ریاکاری ہے یا خلوص ہے. تو وہ چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ خارجیوں کے بارے میں حضور نے وضاحت کر دی ہے. اور پھر انسانیت، باقی جو علماء ٹوٹل اس کو 30 پہ لے جاتے ہیں کہ حضور نے 30 نشانیاں خارجیوں کی بتائی ہیں، تو وہ باقی تقریباً لباس سے ریلیٹڈ ہیں. تو جو اہم چیزیں تھیں میں نے بیان کی. اب آئیے
حضور نے کمال احسان فرما دیا پوری امت پر. اور جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر سر جھکا کے پنج تن کا نام لے کے عرض کرتے ہیں سونے ربا ہم وہ قوم ہیں جن پہ تو زیادہ ذمہ داریاں ڈال دے. یہ ہم پاکستانیوں کا طرز امتیاز ہے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارا سینہ حاضر ہے، اسلام کو جہاں ضرورت ہے ہم پاکستانی حاضر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے احسان تو ویسے پوری امت پہ کیا ہے، احسان تو تمام انسانوں پہ کیا ہے، لیکن ہم چونکہ جس خطے میں بیٹھے ہیں یہ کرۂ ارض پاکستان ہے، تو ہم پاکستانیوں پہ پنجتن کے وجود کے صدقے حضور نے احسان کیا. جو ان کی آخری نشانی بتائی ہے نا، آئیے گفتگو سمٹنے لگی ہے اور اب پورے جوڑ میں ملاؤں گا کہ یہ بات آج میں نے چلائی کیوں ہے. آقا نے فرمایا وہ اپنی شر انگیزیاں کرتے رہیں گے، وہ اپنی بات میں بے ادب بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے. فرمایا ان کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ اسی پر تسلسل رکھیں گے، اپنی کارستانیاں دین کا نام استعمال کرتے رہیں گے، یوں نماز روزہ بھی ان کا چلتا رہے گا، لیکن بد اخلاقی کے اعلیٰ معیار پر ہوں گے، اور چلتے چلتے آخر کار وہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور وہ خارجی گروہ قرب قیامت آخر کار دجال سے جا ملیں گے. آپ سمجھ گئے عامر بھائی نے آج یہ موضوع کیوں چلایا ہے. خارجی مولا علی کے دور میں نکھر کے سامنے آئے اور اب 13 سے 14 صدیاں بیت گئی ہیں اور آقا ہمارے دور کی ان کی ایک تازہ نشانی بتا رہے ہیں. یہ تازہ نشانی خارجیوں کی، فرمایا ان کی کارستانیوں کی پتہ ہے منزل کیا ہے. آخر وہ جتنا کچھ بھی کوئی بھی قوم ہو، کوئی قوم بغیر نظریے کے زندہ نہیں رہتی، تو خارجی بھی ایک قوم ہے، ان کا کوئی نظریہ تو ہوگا، کوئی منزل مقصود ہوگا. تو آقا فرماتے ہیں کہ ہم ان کا منزل مقصود تمہیں پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہے، کیا انہوں نے پانا ہے. جو دین سے نکل گئے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دین سے نکل گئے، روزے رکھتے ہوئے دین سے نکل گئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دین سے نکل گئے، وہ قرآن فہمی قرآن دانی کرتے ہوئے دین سے نکل گئے، لیکن منزل یہی ہے. حضور فرماتے ہیں آخر کار وہ دجال کے سپاہی بن کے انسانیت کے سامنے آئیں گے. جتنا میں نے سوچا اتنا سوچنے پہ آپ کو بھی مجبور کروں گا، اپنے حاضرین کو بھی کروں گا، اور جہاں جہاں میری آواز جانی ہے میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. میں بہت پریشان ہوا، آپ بھی پریشان ہوئے ہیں کہ ہوں خارجی اور پھر نماز پڑھیں، ہو خارجی اور پھر روزے رکھیں. تو آپ بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان، لیکن وہ ساری پریشانیاں چھوٹی تھیں، وہ ساری پریشانیاں چھوٹی تھیں. یہ پریشانی بھی بڑی ہے اور اس کا حل بھی ڈھونڈ کے رہنا ہے کہ خارجیت کا اور دجال کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. جمعہ قبول ہونے لگا ہے، جمعہ بھرپور ہونے لگا ہے، جمعہ کامل ہونے لگا ہے، اور مولا علی کے علم کے سمندر کی جو چھل ہے، جو لہریں ہیں اب امڑ کے آنے لگی ہیں. یہ کیا ہے؟ خارجیت ایک الگ چیز تھی، اس کے نقصانات بیان کیے سرکار نے، بس ان کا ٹھکانہ جہنم بہت تھا. لیکن حضور فرمایا نہیں، پورا سمجھو فتنوں کو. فرمایا اس فتنے کا انجام آخر دجال کے ساتھ جڑنا ہے. چلیں